یہ صحابہ تھے. بدر کی جنگ ہو رہی ہے, 14 سال کا ایک لڑکا, یہ 15 بھی نہیں ہوا, 14 سال کا ایک لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتا ہوا مدینہ سے نکلا اور بدر تک رسول اللہ کے ساتھ پہنچ گئے 14 سال کی عمر میں. کیا نام ہے ان کا؟ حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 14 سال کی عمر ہے, بدر تک کیا گئے رسول اللہ کے پیچھے پیچھے, اللہ کے رسول مجھے بھی جنگ لڑنی ہے, میں بھی جہاد کروں گا, میں بھی اسلام کے غلبے کے لیے, کفر کے قلعے مسمار کرنے کے لیے اپنی قوت اور اپنی طاقت لگاؤں گا. رسول اللہ نے دیکھا 14 سال کا لڑکا جنگ لڑنے کے لیے آ گیا ہے, سامنے عتبہ شیبہ ربیعہ جیسے بہادر سورما, اور ان کا مقابلہ یہ کیا کرے گا 14 سال کا لڑکا. اللہ کے رسول نے کہا نہیں, تمہاری عمر بہت کم ہے بھائی, ابھی تم جنگ نہیں لڑ سکتے, ابھی تم ایلیجیبل نہیں ہو جہاد کے لیے, ابھی چھوٹے ہو. ایسا کرو, ایک پہاڑی تھی ٹیلا, اس پر بٹھا دیا, کہاں وہاں جاؤ ٹیلے پہ بیٹھو اور دیکھو کہ جنگ کیسے ہوتی ہے. حافظ ابن, صحیح بخاری کی روایت ہے, حافظ ابن حجر نے ان کے بارے میں لکھا کانا نزارن, غزوہ بدر میں اللہ کے رسول نے ان کو نزار بنایا. نزار کا مطلب جنگ تو نہیں لڑ سکتے, دور بیٹھ کر کے جنگ کا نظارہ کرو. رسول اللہ مستقبل کا فوجی, مستقبل کا مجاہد تیار کر رہے ہیں. آبزرو کرو, ابھی تمہاری جنگ لڑنے کی نہیں, جنگ سیکھنے کی عمر ہے, دیکھو کہ جنگ کیسی ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ٹیلے پر بٹھا دیا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا, پہلا تیر جو غزوہ بدر میں آ کر کے لگا وہ اسی 14 سال کے صحابی کو لگا. پہلا تیر آ کر کے لگا, گردن پہ لگا, وہیں گر گئے, وفات پا گئے. جو دنیا میں کفر و اسلام کی سب سے بڑی جنگ ہے انسانی تاریخ کی, جس کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کا نام دیا ہے, حق و باطل کے درمیان برپا ہونے والا سب سے بڑا معرکہ, اس معرکے میں شہید ہونے والے سب سے پہلے صحابی, کتنی عمر تھی ان کی؟ 14 سال کی. ہمارے یہاں 14 سال کا لڑکا اپنا انڈرویئر بھی اپنے ہاتھ سے نہیں دھوتا ہے. ہاں کیا ہو 14 سال کی لڑکی کی, ہمارے یہاں 14 سال کے لڑکوں کی کہ کیسے شوق ہوتے ہیں, کیا چاہتے ہوتے ہیں اس کی. ہاں 14 سال کی عمر میں شہادت کا رتبہ مل گیا, کسی چھوٹی موٹی جنگ میں بھی نہیں, دنیا میں کفر و اسلام کے لیے لڑی جانے والی سب سے بڑی جنگ میں شہادت کا مرتبہ پانے والے 14 سال. جو لڑکے 14 سال کے, ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں, صحابہ وہ تھے اور آپ کیا ہو, وفات پا گئے. جنگ ختم ہوئی, اللہ تعالیٰ نے فتح یابی نصیب فرمائی, صحابہ کرام جو شہید ہو گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دفنا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے. حضرت حارثہ کی والدہ ربی بنت معوذ, بڑی عظیم شخصیت ہے ان کی بھی, حضرت انس ابن مالک کی پھوپھی ہیں, ربی بنت معوذ, وہ آئیں رسول اللہ کے پاس. 14 سال کے بچے کی موت کا غم کیا ہوتا ہے. ہاں جس بچے کو اپنے آغوش میں پالا ہو 14 سال تک, جس کو اپنے جگر سے لگا کر کے رکھا ہو, اس بچے کی جدائی کا غم ایک عورت, اس کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہے, کیسے دکھوں کا پہاڑ اس کے اوپر ٹوٹتا ہے, یہ تو ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے. آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا جگر گوشہ مجھ سے جدا ہو گیا ہے, میرا بچہ جنگ میں آپ کے ساتھ گیا تھا, شہید ہو گیا. اللہ کے رسول, اس کی جدائی کا غم مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا, یہ دکھ کا پہاڑ جو مجھ پر ٹوٹا ہے میں صبر نہیں کر پا رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیں میرے بچے کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا کیا, کیا ہوا میرے بچے کے ساتھ. اگر میرا بچہ جنت میں چلا گیا اللہ کے رسول, تب تو میں صبر کر لوں گی, یہ سوچ کر کے مجھے صبر آ جائے گا کہ گرچہ میرا بچہ میرے آغوش میں نہیں ہے, میری گود میں نہیں ہے, پر کم سے کم دنیا سے بہتر جگہ پہ موجود ہے. اگر میرا بچہ جنت میں چلا گیا ہے تب تو میں صبر کر لوں گی, اور اگر وہ جنت میں نہیں گیا ہے, کچھ اور معاملہ ہوا ہے, تو میں روؤں گی, میں ماتم کروں گی, میں گریا کروں گی, میں اس کے لیے آنسو بہاؤں گی. اللہ کے رسول بتائیں میرا بچہ جنت میں گیا کہ نہیں گیا. ایک ماں کا غم ہے, تکلیف ہے, اس کا درد ہے جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرت ربی سے, اب حبیلتی, ربی کیا تم پاگل ہو گئی ہو, تمہارا دماغ خراب ہے. آدمی کبھی اپنے چہتوں سے اس طرح کی باتیں کرتا ہے نا, بے تکلفانہ. رسول اللہ نے فرمایا وہ حبیلتی, ربی کیا تم پاگل ہو گئی ہو, تمہارا دماغ ٹھکانے پہ نہیں ہے. اجنت واحدۃ ہی, کیا تم کو یہ لگتا ہے کہ جنت صرف ایک ہے؟ تم کو کیا لگتا ہے جنت صرف ایک ہے؟ بل ہی جنان کثیرہ, ربی جنت ایک نہیں ہے, جنتیں تو بہت ساری ہیں, جنت کے تو بہت سارے درجات ہیں, جنت کے تو بہت سارے لیول ہیں. وَهُوَ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَىٰ, اور تمہارا بچہ سن لو کسی چھوٹی موٹی جنت میں نہیں گیا ہے, جنت کے کسی نچلے مقام پر نہیں ہے, تمہارا بچہ جنت الفردوس میں گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے قسمت میں جنت الفردوس لکھ دی ہے. یہ رسول اللہ کے زمانے میں 14 سال کا لڑکا.